بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم 19ویں تقریر کے ساتھ حاضر ہیں اور یہ قرآن مجید کے 110ویں سورہ نصر کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ آپ کی منہمک سماعتیں اور آپ کا شغف اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی کوشش کی جا رہی ہے وہ رائے گاں نہیں ہے، اور جبکہ کوشش میں یقیناً جو چیز میرے پیش نظر ہے اور خاص طور پر قرآن کے تعلق سے کہ جب تک تائید الہی شامل حال نہ ہو اس وقت تک انسان سے تو ممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان المبارک ہے اور اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سورہ کو عنوان بنا کر گفتگو کی جائے، تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ دونوں ہی لفظ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے۔ یہ قرآن کے تعلق سے ہے۔ احتیاط بمعنی یہ کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو بالرائے قرار پائے، اور اہتمام اس بات کا کہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے۔ نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو مختلف تفاسیر کو، مختلف تراجم کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ادق اور یہ ایک مشکل مسئلہ اور مرحلہ ہے، لیکن جب بیڑا ہی اٹھایا ہے تو پھر امور کی انجام دہی بفضل الہی ظاہر ہے کہ یہی میرے پیش نظر ہے اور یہی آپ کے مد نظر ہے۔ تقریر کے بعد تقریر خود حوالہ بنتی جا رہی ہے، اور میں قائل ہوں طبیعتاً بھی کہہ لیجئے اور خاص طور پر قرآن کے تعلق سے کہ جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہے مطالب، یہ ہیں مفاہیم سورہ نصر کے، اس لیے کہ کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تنہا مجرد اکیلا کہیں سے آ گیا اور اس کا تعلق نہ اس کے گزشتہ کسی ماحول سے ہے نہ اس کا تعلق کسی آنے والے احوال سے ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے اور اس تسلسل کو تاریخ وار سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اگر آل عمران سے آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو آپ کے سامنے ہیں، انفال سے آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو آپ کے سامنے ہیں، اور پھر ان دونوں کو سامنے رکھ کر ہم اگر محدثین پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ خود سرکار رسالت مآب کا کلام کیا ہے تو اس حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ یعنی ایسی گفتگو ہو جائے جس کے نتیجے میں دل مطمئن ہو جائے اور فقط نصر کے معنی باعتبار سورہ عیاں نہ ہو بلکہ نصرت کے معنی معلوم ہو جائیں کہ نصرت کا حقیقی مفہوم کیا ہوتا ہے۔ جبکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ دیکھیے اگر قرآن کی تعریف کو دیکھیں تو قرآن کسی ایسی شے کو جانتا ہی نہیں جس کا عندیت الہی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے علم اس کی عندیت میں ہے، جیسے فضل اس کی عندیت میں ہے، جیسے حکمت اس کی عندیت میں ہے، بعین ہی نصرت بھی اس کی عندیت میں ہے۔ یہاں لفظ عندیت استعمال کیا ہے، معیت نہیں کہا ہے۔ معیت کوئی اور مرحلہ ہے، عندیت کوئی اور مسئلہ ہے۔
اندیت کا مطلب ترجمہ کرنے والوں نے انگریزی میں اگر ترجمہ کیا تو لفظ ود کے ساتھ کیا، اردو میں ترجمہ اگر کیا گیا تو لفظ ساتھ کے کیا گیا۔ اللہ کے ساتھ ہے نصرت، اللہ کی ذات سے وابستہ ہے نصرت، نصرت کا اللہ کے بغیر کوئی تصور ہی قائم نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی تصور مدد، امداد، استمداد، نصرت، نتیجے میں فتح، غلبہ، کامرانی، یہ ہے اسلامی تصور۔ اب اگر یہ تصورات پیش نظر ہو تو زحمتیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کہیں انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں، ہیلپ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے اور ہیلپ کے نتیجے میں ہیلپ کرنے والا اس طرح سے ہیلپ کرتا ہے، بعد میں پھر وہ جتلاتا بھی ہے، بعد میں پھر وہ بتلاتا بھی ہے، بعد میں پھر وہ احسان بھی قائم کرتا ہے اور نہیں معلوم کیا کچھ ہے۔ اللہ کا طریقہ نصرت کے تعلق سے کچھ اور ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھو تم اس کی پہلے مدد کرو، وہ تمہاری پھر مدد کرے گا۔ یہ اصول ہم نے پڑھ لیا ہے اور اسی اصول کو ہم نے بیان کر دیا ہے، اس کے سوا کوئی گفتگو نہیں کی جا، یعنی تخمینے کے اعتبار سے بھی کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ بھئی ایک امکان یہ بھی تو بنتا ہے، نہیں، ظن و تخمین کو بھی شامل کریں تو نصرت کے تعلق سے نصرت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ بندے نے اللہ کی کچھ مدد بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اب جہاں کسی نے مدد نہ کی تو اس کا بھی تذکرہ میں نے کر دیا کہ وہاں ثبات قدم ہی نہیں تو مدد کہاں سے ہوگی۔ اب جہاں قدم مضبوط نہ ہو، اور قدم مضبوط اس انداز سے کہ جس کو لفظ ثبات سے یثبت اقدامکم کے تعلق سے سورہ محمد میں اس اصطلاح کو پیش کیا گیا کہ تمہارے قدموں کو وہ مضبوط کر دے گا۔ یہ قدم پیر کے معنوں میں نہیں، یہ موقف کے معنوں میں ہے، یہ پوائنٹ آف ویو کے معنوں میں ہے، یہ تمہارے ارادے کے معنوں میں ہے کہ وہ مضبوط کر دے گا، فی الارادہ وہ مضبوط کر دے گا، اور جیسے ہی ارادہ مضبوط ہوا عمل خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ وہی پھر ہستیاں کسی منزل پر یہ کہتی ہوئی اچھی لگتی ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب تک یہ موقف نہیں اختیار کیا جاتا تو پھر زبان پر یہ بھی اچھا نہیں لگتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی وکیل نہیں۔ بہترین وکیل ہے، وہ بہترین سہارا ہے، وہ بہترین آسرا ہے، وہ بہتر میرے احوال کو جانتا ہے۔ یہ ان زبانوں پر اچھا لگتا ہے کہ جنہوں نے کسی موقع پہ صبر کیا ہو، صبر کے نتیجے میں اللہ کی مدد کی ہو، اللہ کی مدد کے نتیجے میں اس کی نصرت شامل حال ہوئی ہو، اب وہ پکار کے کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ فقرہ سب سے پہلے کس کی زبان پر آیا، یہ آپ کے حوالے ہے، ظاہر ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم تو ان تاریخوں میں داخل ہو ہی گئے ہیں کہ جہاں پہ جس کا تذکرہ کرنا ہے ہم کریں گے، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ جو ہستی اسلام کی اور جس کا تذکرہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ غیر متعلق تو ہے نہیں، تعلق تو بنتا ہے اسلام سے اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ کل میں نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ سرکار رسالت مآب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے اپنے پروردگار سے مدد چاہی، اور فقط مدد نہیں چاہی بلکہ یہ کہا اللہم انجز لی ما وعدتنی، پروردگار اب وہ وقت آ گیا کہ جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یعنی مدد پہنچانے کا، مدد دینے کا وقت آ گیا ہے، اب تو ہے اور تیرا وعدہ ہے اور تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، بس تو رحم کر اور ہم پر رحم کھا کہ ہماری ابھی چھوٹی سی جماعت ہے، اس میں افراد بڑے محدود ہیں، رویے ان کے تیرے سامنے ہیں، سب سامنے رکھ کے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اگر تو نے آج انتظام نہیں کیا ان کی بقا کا تو تیرا دین مٹ جائے گا، تیرا تذکرہ مٹ جائے گا اور تیرا نام لینے والا کوئی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ دو باتیں ہیں اور اس میں پھر اشارہ، اور کل کی گفتگو میں نے اس اشارے کو آپ کی خدمت پیش کیا، ذرا سی آج اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ امرتنی بالقتال و وعدتنی بالنصر،
النصر، تو نے مجھے حکم دیا ہے قتال کا اور تم نے وعدہ مجھ سے کیا ہے نصرت کا۔ دونوں ہی باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آج اس موضوع کو اپنے کلام کا حصہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک بڑی ہی غلط فہمی ہے، اور اسلام کے تعلق سے خاص طور پہ بدر ہی میں ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی، اور وہ غلط فہمی یہ پیدا کر دی گئی کہ جیسے ایگریشن ہماری طرف سے ہوتا ہے، ہوتا آ رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور یہ مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ اس کے روٹس کو یعنی تلاش کیا ہے آج کے اورینٹلسٹ نے۔ اب وہ کیرن آرمسٹرانگ ہو، وہ کوئی ہو، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں روٹس کو تلاش کرنے والے جب واپس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں شروع سے آپ کے مزاج میں ایگریشن رہا ہے، کچھ انتہا پسندی طبیعت میں رہی ہے، کچھ تشدد پسند آپ شروع سے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ طبیعت فطرت ہے، فطرت عادت ہے، عادت طینت ہے، طینت خلقت ہے، تو وہ بدلنے والی کیسے ہے؟ لہٰذا ظاہر ہے کہ اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہہ دیا، کہنے والوں نے کہہ دیا، ماننے والوں نے مان بھی لیا اور سر کو جھکا بھی لیا۔ ہمارے پاس تھوڑا سا طریقہ اور ہمارے پاس انداز مختلف ہے۔ آپ نے کہا، آپ نے اپنے مؤرخ کی تحقیق کے اسٹرینتھ پہ آپ نے کہا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قرآن کو تو پڑھا نہیں، اس کا آپ نے کہیں سے اٹھایا انگریزی ترجمہ، انگریزی ترجمے میں جو لفظیات آئی اس کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہی وہی زبان ہے جو وحی کی زبان ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ وحی کی زبان کچھ اور ہے، انگریزی زبان کچھ اور ہے، وحی کی زبان کچھ اور ہے، اردو کا ترجمہ کچھ اور ہے، وحی کی زبان کچھ اور ہے۔ آج بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ عربی میں جو تفسیر ہے وہ کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ طبری کی تفسیر اگر عربی میں ہے تو وہ وہی مزاج کو ڈپکٹ کر رہی ہے جو الہی مزاج ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الہامی زبان ہے، معجزہ ہے زبان کا۔ ایک لفظ کو رکھ دیا تو اس لفظ کو قیامت تک کے لیے کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ، ایک لفظ کو ایک معنی دے دیے تو قیامت تک اس معنی کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ کلام الہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی معجزہ نہیں بنا کلام، یہ لفظ دیا تو اس لفظ کے جو معنی دیے، اب اس معنی کے ساتھ آپ کو زندگی بھر جینا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حج کے معنی اگر کوئی کہے تو ارادے کے ہیں، لیکن اب جب ایک مرتبہ لغت نے اس لفظ کو اٹھا کے واپس کیا اسلام کو یا شریعت کو، تو اب حج کے معنی ارادے کے نہیں ہوئے، حج کے معنی ایک پوری مستقل عبادت کے ہو گئے۔ آپ اپنے جملوں میں، گفتگو میں یہ نہیں کرتے میں حج کر کے آیا ہوں کہ آج آپ سے گفتگو کروں گا، یعنی میں ارادہ کر کے آیا ہوں کہ آج آپ سے گفتگو کروں گا۔ اب ان لفظ حج ان معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ بعین ہی جتنی لفظیات کلام مجید کی ہیں وہ معجزاتی ہیں، ان کے معنی، مفاہیم، مطالب بیان میں تغیر، تبدل واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ کرنے والوں نے ترجمہ کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اصل میں چونکہ عادت بھی رہی، ایگریشن بھی تھا، اور سپورٹ سسٹم کوئی ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، لہٰذا کاروانوں پہ، قافلوں پہ حملہ کر کے اس طرح سے گویا پیٹ پالتے تھے۔ مطلب انہوں نے کچھ اور انداز سے گفتگو کو پیش کیا، جس کے نتیجے میں آتے آتے چیزیں اتنی ڈائلیوٹ ہو گئیں کہ آج 1434 ہجری یا 2013 عیسوی میں لوگ کہنے لگے کہ ہاں سلسلہ چونکہ وہیں سے ہے تو ان کی طبیعت ہی تشدد پسند ہے، مگر اذن الہی کے بغیر قتال کا وجوب ثابت نہیں ہے۔ یہ جملہ سن لیجئے، اس تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن دیا جاتا ہے ان کو جنہیں سپریس کیا جاتا رہا، حکم دیا جا رہا ہے ان کو جس پر ایگریشن کی گئی، جس کو دبایا گیا، جس کو پرسیکیوٹ کیا گیا، جن کو اس طرح سے اگر اردو کا یعنی کوئی معقول لفظ مل جائے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہوں، اس طرح سے انہیں ذلیل اور رسوا کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں اب پروردگار علی اعلیٰ نے اپنی ذات پر واجب جانا کہ اذن دے دیا جائے ان کو قتال کا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ مظلوم تھے، ظالم کوئی اور
تھا، سمجھانے کے لیے کوئی تو کھڑے ہو کے سمجھاتا کہ ہمارے پاس قتال کے معنی آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ تلوار نکالی کمر سے اور مکے کی گلیوں میں ایام جاہلیت میں لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں دیکھ لوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے. اس طرح گفتگو نہیں ہوتی. ہمارے پاس اس طرح سے قتال کا وجوب نہیں ہے، قتال اس طرح واجب نہیں ہوتی. قتال حکم الہی کے نتیجے میں واجب ہونے والا وہ فعل ہے کہ جس کی نگرانی خود وہی کرتا ہے جو مالک مطلق ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. اسی لیے بین الفقہا بھی یہ مسئلہ آج اہم ترین ہے. کہیں واجب ہے، کہیں ساقط ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں مکروہ ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ حرام ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہر دور میں یہ جائز ہے. ہم ظاہر ہے کہ نہ فقیہ ہیں نہ فقہا کے موضوعات کو یہاں اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں، مگر صرف یہ کہتے ہیں اذن الہی کو سمجھیے، اذن الہی کو سمجھیے. اللہ کا اذن ہوا، ایک مرتبہ تلوار نکل کے آئی. اس کے لیے کافی تھا سمجھنا کہ 13 جمع 2 یعنی 15 برس کی زندگی سرکار رسالت مآب بعد بعثت گزار چکے ہیں. کبھی تلوار کو نیام سے نہیں نکالا ہے. کہیں ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ محمد کوئی ایک ایسے شخص کا نام ہے جو عالم خوف میں زندگی گزارا کرتا تھا. محمد ایک ایسے شخص کا نام ہے کہ جس نے بہت ہی حیرانی کے عالم میں زندگی گزاری ہے. محمد تو اس ہستی کا نام ہے کہ کسی نے علی مرتضی سے پوچھا اپنے سے بڑا شجاع پایا کسی کو پایا تو بے اختیار کہا مجھ سے بڑا شجاع محمد عربی ہے. یہ ہے تاریخ. اس تاریخ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. شجاعت کی انتہائی منزلوں پہ ہے تو محمد ہے، صبر کی انتہائی منزلوں پر ہے تو محمد ہے. اوصاف محمد کو اگر سمجھ سکے تو یقین جانیے مشکلیں آسان ہو جائیں گی. مگر وہاں یہی نہیں سمجھا گیا کہ یہ قتال کیسے واجب ہو گئی، یہ قتال کا تذکرہ کیسے ہو گیا. امرتنی بالقتال، پروردگار تو نے مجھے حکم دیا ہے قتال کا. جب تو حکم دے گا اور میں تیرے حکم کی پاسداری کروں گا تو بھی تو اپنی ذمہ داری نبھائے گا، تو بھی تو کچھ کرے گا. یعنی تیری ذمہ داری کیا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ تیرے احکام کو فالو کرنے کے نتیجے میں، تیرے احکام پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں کبھی تیری بارگاہ سے مایوس نہیں جاؤں گا، میں کبھی تیری بارگاہ سے نامراد نہیں جاؤں گا. تو نے قتال کا حکم دیا، آج میں اس جگہ کھڑا ہوں اور میں تیار ہوں، مگر اب منتظر ہوں کہ وہ وعدہ جو تو نے مجھ سے کیا ہے وہ وعدہ وفا کیسے ہوگا. اور دوسری چیز ظاہر ہے کہ وعدتنی بالنصر، نصرت کا وعدہ ہے، نصرت کا وعدہ ہے. اللہ نے اگر قتال کا حکم دیا، اب میرے لفظوں کو بہت غور سے سنیے، اگر قتال کا حکم اللہ نے دیا تو وہ بدر ہو کہ احد ہو، وہ خندق ہو کہ خیبر ہو، وہ فتح مکہ ہو. اب اگر مورخ یہ کہے کہ احد میں شکست کھا گئے تھے تو وہ مورخ کی غلطی ہے. فرمان الہی ایسا کہیں نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بدر کے لیے تو وہ کہے کہ فرشتوں کو نازل کر دوں گا، مگر احد میں ان فرشتوں کو وڈرا کر کے یہ کہے کہ تمہیں قعر مذلت میں دھکیل دوں گا. یہ کس تاریخ کو پڑھ رہے ہیں؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں تاریخ کو بناتے ہوئے اور تاریخ کو بتاتے ہوئے. اللہ ہی کے موقف کو چاہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہے. جیسے کہ اپنا موقف بدر میں کچھ اور تھا، احد میں کچھ اور ہوا، خندق میں کہیں اور گئے، خیبر تک تو نظر نہیں آئے، تو ویسے ہی سمجھے کہ گویا ایسی کیفیت ہوگی جس کے نتیجے میں بدر میں تو وہ فرشتوں پر اور فرشتوں کے دستے نازل کر رہا ہوگا، احد میں نہیں معلوم اس نے اپنی پوری ہیلپ کو وڈرا کر لیا اور اس نے مسلمانوں کو چاہا کہ وہ شکست کھا جائیں. اچھا لگے گا. یعنی اگر اس انداز سے کبھی اس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ ایمان کیا، آپ تو دہریہ ہونا پسند نہ کریں، آپ دہریہ ہونا پسند نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ اگر خدا کی تعریف یہ کر رہے ہو کہ کبھی وہ اپنے بندہ خاص کی مدد کرتا ہے، کبھی اس مدد کو وڈرا کر لیتا ہے، کبھی اس کو عزت دیتا ہے، کبھی اسی کو ذلت سے دوچار کرتا ہے، تو یہ آپ کا مزاج تو ہوگا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. ہمارا مزاج
تو وہی ہے جو پہلے دن چاہا وہی آخری دن چاہا. یہی بتانا چاہتا ہوں اپنی گفتگو میں. بدر میں اگر نصرت معین ہے تو فتح مکہ تک وہی نصرت کانسٹنٹ رہے گی, اس میں تبدیلی نہیں رہے گی, اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. فتح مکہ کے دن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والے حیران تھے کہ کس طرح سے یہ فتح ہو رہی ہے کہ ایک لہو کی بوند نہیں بہی ہے مگر مکہ فتح ہو گیا. ظاہر ہے کہ جس نے صبر کمال کا کیا ہوگا تو اسے کمال ہی کی فتح نصیب ہوگی, اسے کمال ہی کی فتح نصیب ہوگی. یہ صبر تھا جس نے آپ کو مکہ فتح کرا دیا. آج اگر مسلمان عالم اسلام میں یہ چاہیں کہ ہم صبر کریں گے بس, اس کے سوا کچھ اور نہیں, یقین جانیے مسئلہ وہ لبنان کا ہو, مسئلہ وہ فلسطین کا ہو, مسئلہ وہ کسی بھی خطے میں ہونے والے جغرافیائی حدود کا ہو, وہ مسئلہ نہیں رہے گا. پکار کے دنیا کہے گی یہ تو صابرین ہیں, اور صابرین کی تعریف کیا, ان اللہ مع الصابرین. اب مقابلے پہ کوئی اور نہیں ہے, اللہ ہے جو مقابلے پر ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یا صبر کرنے والے اس کی معیت میں ہیں. معیت میں یہاں ہے, اندیت میں وہاں. معیت میں یہاں ہے, اندیت میں وہاں ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. ان اللہ مع الصابرین, صابرین کی معیت یہاں. اور ایک مرتبہ ظاہری اسباب نے ان کا رشتہ حیات قطع کیا تو اب سفر ناتمام نہیں رہا, سفر نامکمل نہیں رہا. معلوم یہ ہوا کہ مقام کی منتقلی عمل میں آ گئی. بس ابھی تک بدر کے میدان میں تھے, یہاں سے اٹھے تو اللہ کی اندیت میں چلے گئے. بس اتنا سا فرق. اب وہ نظر نہیں آتا, یہ احوال سب نگاہوں کے سامنے ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر حسی علم ہی پیش نظر ہو اور حواس خمسہ ہی پر بھروسہ ہے تو پھر اس دیوار کے آگے تو کچھ نہیں ہے, اس دیوار کے آگے تو کچھ نہیں ہے. اسی لیے واسطوں پر, اب سمجھ میں آتی ہے بات, واسطوں پر اتنا ہی بھروسہ کیا جائے جس حد تک کہ وہ قابل ہو. حواس خمسہ پہ اتنا ہی بھروسہ کیا جائے جتنی قابلیت ہے. حواس خمسہ کی قابلیت ختم ہوئی, عقل آگے بڑھ گئی مدد کے لیے, میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں. تو اب ما ورائے حجاب اشیاء نظر آنے لگی کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. عقل ایک مرتبہ معوف ہو گئی, معطل ہو گئی, تو وہی نے آگے بڑھ کے کہا ہم تمہارا سہارا بنیں گے, جو تمہیں نظر نہیں آتا ہم تمہیں دکھائیں گے, جو مدارج تمہاری نگاہ میں نہیں ہے ہم تمہیں بتائیں گے, اندیت الہی کیا ہوتی ہے ہم سمجھائیں گے. تو معلوم یہ ہوا انسان پہ لازم ہے کہ جس کے جہاں تک حدود ہیں وہیں تک کے لیے اس کو رہنے دیا جائے, حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. ان اللہ لا یحب المعتدین, پروردگار حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جہاں عقل کی ضرورت ہے وہاں حواس خمسہ کو استعمال کریں. رزلٹ آپ کے پاس, آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا, وہ رزلٹ کوئی رزلٹ ہی نہیں ہوگا, وہ نتیجہ کوئی نتیجہ ہی نہیں ہوگا. جہاں وہی آپ کو نتیجہ دے سکتی ہو وہاں اپنی عقل دوڑا کے آپ کہیں میں نتیجہ لے لوں گا, تو وہ عقل کام کی نہیں ہے جب تک کہ وہی آپ کی سپورٹ میں نہ آ جائے. قرآن پر اگر نگاہ رکھے انسان تو بدر بھی سمجھ میں آئے. بدر کی انتہا میں نصر, اور نصر ایسے جو فتح مکہ کے تعلق سے سورہ نصر میں خاص موضوع بن رہا ہے. کل کا دن اتفاق سے یہ کہیے کہ میری گفتگو میں کہ 20 رمضان انشاءاللہ ہوگی, اور اس کے لیے تمام مورخین نے یہ کہا ہے کہ فتح مکہ کا دن ہے 20 رمضان. تو میرے پاس ایک پوری تقریر ہے کل کے تعلق سے جس میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے خود بھی پڑھ کے آئیں اور خود بھی دیکھیں کہ فتح مکہ کو کن کن زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. میں کوشش یہ کروں گا کہ وہ زاویے جن کو آپ نے تلاش کیا ہے کچھ اس سے ہٹ کر اور کچھ اس سے ذرا سی اپنی راہ بچا کر میں ایک اور انداز سے آپ کی خدمت میں اس فتح کو پیش
پیش کروں، اس لیے کہ یہ غیر معمولی ایونٹ ہے ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، یہ کہا گیا۔ دیکھیے طالوت و جالوت کے قصوں کو پڑھنے والے جب فتح مکہ کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تاریخ آدم و عالم میں ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا کہ کسی کا سر نہیں کٹا اور پورے کا پورا شہر فتح ہو گیا۔ یہ مکے کی فتح ہے جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، مگر مکے کی فتح تک پہنچنے کے لیے اگر بدر آپ کے قابو میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پوری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، کل کی تقریر میں نے یہ کہی تھی، کچھ لوگ ہیں اور وہ صاحبان ایمان ہیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ یاد رکھیے کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں فقط کہ اللہ ہمارا رب ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ ربنا اللہ دو لفظ ہیں، ترکیب ملی، اللہ ہمارا رب ہے، کہنے کو کہہ دیں گے، مگر مشکل اگر آ پڑے، اگر تکلیف میں گرفتار ہو گئے، اگر زحمت آڑے آ گئی تو یہی لفظ منہ سے نہیں نکلتے۔ ربنا اللہ منہ سے نہیں دو لفظ یعنی دو لفظ اگر مل جائیں تو مفہوم پیدا ہو جائے۔ زبان سے دو لفظ نہیں نکلتے کہ کوئی مفہوم ہی پیدا ہو جائے، مشکل اگر آ جائے۔ مگر قرآن نے کہا وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ اور اس کے بعد استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہیں، ہم ان پر ملائکہ کو نازل کرتے ہیں۔ ہم نے ملائکہ جیسی مخلوق کو اسپیشلائزڈ مخلوق سمجھ کے بہت دور رکھ چھوڑا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آ چکے تھے، اب ان کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمت کی ضرورت ہے، توفیق کی ضرورت ہے، فضل کی ضرورت ہے۔ یہ پھر آتے ہیں اور اب بھی آتے ہیں، شب قدر میں پھر آتے ہیں، یوم قدر میں پھر آتے ہیں مگر اس کے ساتھ جو صابروں میں سب سے ممتاز ہو، جس کی صفت ایسی ہو کہ اس کی صفت کو کوئی پہنچ نہ سکتا ہو۔ اب بھی آتے ہیں، مسلسل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورہ قدر پڑھنے والے یہ کہیں کہ یہ سورہ آ چکا تھا اور اس سورہ کے معاملات طے ہو چکے تھے، اب اس سورہ کا ہم سے کیا تعلق بنتا ہے۔ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو آتا ہوگا، کہیں تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہوگا، کسی طرح یہ ملائکہ نازل ہوتے ہوں گے۔ اب یہ طے آپ کریں کہ کس پر نازل ہو رہے ہیں، کہاں نازل ہو رہے ہیں، کیوں کر نازل ہو رہے ہیں، انہیں نازل ہونا بھی چاہیے کہ نہیں۔ میں اس پہ گفتگو میں نہیں جاتا، مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یاد رکھیے وہ ملائکہ فقط آتے ہیں تو نازل نہیں ہوتے۔ آپ معلوم کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ فقط آتے نہیں ہیں، وہ آنے کے بعد کچھ کہتے ہیں۔ آپ معلوم وہ کچھ کہتے ہیں، وہ باتیں بھی کرتے ہیں، بشرطے کہ سماعت اس قابل ہو۔ جہاں بصارت ہی نہیں تو وہاں سماعت کا کیا تذکرہ کروں۔ بصارت چاہیے ان کو دیکھنے کے لیے، سماعت چاہیے ان کے سننے کے لیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو حزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھو ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ لیا جا چکا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن خدا کے واسطے اس قرآن کو آپ طاق میں سجا کے نہ رکھیے اور پھر کہیے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کو روزمرہ استعمال کی شے بنائیے تو قرآن آپ سے دوستی کرنے لگے گا۔ جب قرآن آپ سے دوستی کرنے لگے گا تو آپ محسوس کریں گے یہ تو ہم سے ہی باتیں کر رہا ہے، یہ کتاب تو ہم سے ہی باتیں کر۔ ظاہر ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کسی اور کا ذکر تو نہیں ہے، جمادات کا ذکر نہیں ہے، نباتات کا ذکر نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ان سے گفتگو کم از کم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کے اگر ملائکہ جو نازل ہو رہا ہے فقط اس بنیاد پر کہ کسی نے کہیں کہا ربنا اللہ، بس اپنی زندگی میں عادت بنا لیجئے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ مولانا مودودی نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ بہت آسان ہے مگر تکلیف جتنی ہے اس میں، زحمت جتنی ہے اس میں، ایک عجیب کیفیت اور مشکل سے انسان گزرتا ہے۔ چھوٹے سے دو لفظ ہیں مگر یہ لفظ کہتے ہوئے جان چلی جاتی ہے انسان کی۔ ربنا اللہ، کیا غلط کہا، اللہ میرا رب ہے، غلطی تو کوئی نہیں۔ یہ اس وقت نہیں کہنا ہے جب سارے حالات آپ کے فیور میں جا رہے ہوں،
اور آپ اپنے لیونگ روم میں بیٹھ کے کہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اس لیونگ روم سے نکلیے، صحرا کا حصہ بن جائیے اور تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے کھڑے ہو کے کہیے اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے، وہ ہمارا کھلانے والا ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے، وہ ہماری صدر پوشی کرنے والا ہے۔ صحرا کی تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کے اگر کوئی یہ کہے میرا رب اللہ ہے، تو وہاں خود بخود ایک مرتبہ آسمان سے ملک نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو تسلی دیتے ہیں، خوف نہ کھانا، حزن نہ کرنا، گھبرانا نہیں، جو تمہارا مال اگر ضائع ہو رہا ہے تو ضائع ہونے دینا، تمہارے نفس میں اگر کوئی خلل پیدا ہوتا ہے تو پڑنے دینا، تمہارے ثمرات کا کوئی نقصان ہوتا ہے ہونے دینا، پرواہ نہیں کرنا، تمہیں تو بشارت دی گئی ہے، تمہیں تو خوشخبری دی گئی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ لیا جا چکا ہے، جس کا وعدہ مومنین سے لیا جا چکا ہے۔ تو امیر المومنین کا کیا عالم ہوگا؟ اور امیر المومنین کا اگر یہ عالم ہے تو وہ کہ جو امیر المومنین کا امیر ہے یعنی رسول ختمی مرتبت، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اپنے صفوں میں انسان کو چاہیے کہ ذرا سی درستگی پیدا کرے اور کوشش اس امر کی کرے کہ قرآن سے نہ صرف یہ کہ محبت بلکہ ایک یگانگت کا احساس پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔